اسلام کا ابتدائی دور ہے، مکے کی سرزمین دن بدن ایمان والوں پر تنگ کی جا رہی ہے۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے مکے والوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن جاتا ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے مکے والوں کے لیے تختہ مشق بن جاتا ہے۔ حالانکہ مکے کی سرزمین کے سب سے زیادہ حقدار آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، مکے کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس کے باوجود آپ کو خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تبلیغ سرعام کرنا تو دور کی بات، عبادت کرنے کی بھی انہیں اجازت نہیں۔ 39 لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز ہوا، دن بدن لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، اسلام کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن جب یہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے تو ادھر کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آمنہ کے لال رات کے اندھیرے میں خانہ کعبہ کے پاس آئے، جس وقت مشرکوں میں سے کوئی نہیں تھا، چند صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے خانہ کعبہ کے قریب آ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ انسان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ یہی مانگتا ہے، یا اللہ ان مکے کے مشرکوں کو توحید کی ہدایت عطا فرما، ان کافروں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ لیکن وہ ایک عجیب دعا تھی، دعا کے الفاظ عجیب تھے، کسی کے وہم و گمان میں ایسے الفاظ آئے نہیں جیسے آمنہ کے لال آج ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگے۔ اے اللہ اپنے اسلام کو شان و شوکت عطا فرما، غلبہ عطا فرما، قوت عطا فرما، عزت عطا فرما۔ اللہ کے نبی ویسے بھی مانگ سکتے تھے کہ یا اللہ تو اسلام کو قوت دے دے، لیکن اسلام کے غلبے کے لیے آج آپ کے دل کی تمنا ہی عجیب ہے، آپ کی زبان کے مبارک الفاظ عجیب ہیں۔ آپ نے پورے مکے کی دھرتی میں 2 لوگوں کا انتخاب کیا۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرا لاڈلا پیغمبر مکے کی سرزمین میں 2 بندوں کا انتخاب کر کے دعا مانگتا ہوں۔ انتخاب آپ کا ہے، 2 کا میں انتخاب کرتا ہوں، ان 2 میں جو آپ کو زیادہ پیارا ہے، ان 2 میں جو آپ کا زیادہ پسندیدہ ہے، آپ اس کے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دیں۔ کون سے 2 لوگوں کا انتخاب ہوا؟ ایک ان میں ابو جہل جسے عمر بن ہشام کہتے ہیں، دوسرا عمر بن خطاب۔ پیارے نبی کے لب ہلے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، خانہ کعبہ سامنے، اور مانگا کس انداز میں؟ اے اللہ تیرا نبی اسلام کی عزت چاہتا ہے، اسلام کی بلندی چاہتا ہے، اسلام کا غلبہ چاہتا ہے، اسلام کی شان و شوکت چاہتا ہے، لیکن مجھے مکے کی سرزمین میں 2 بندوں میں جو تیرا زیادہ پسندیدہ ہے، جو تیرا زیادہ محبوب ہے، وہ اسلام کی عزت کے لیے محمد کی جولی میں ڈھال دے۔ آپ نے 2 کا نام پیش کیا، انتخاب اللہ کا ہے۔ اب یہ رات کا وقت تھا، آپ نے یہ دعا مانگی۔ مکے والوں کے ظلم و ستم بڑے ہیں، انہوں نے بھی پنچایت بلا لی۔ پنچایت کا سربراہ مکے کا بڑا چودھری ابو جہل بنا۔ پنچایت میں ایجنڈا کیا ہے؟ اس میٹنگ کے اندر مشورہ کس چیز کا کیا جا رہا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا ہماری مکے کی بستی کا سکون تباہ ہو گیا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، اولاد والدین کی دشمن بن گئی، ماموں بھانجے کا دشمن بن گیا۔ سارے پنچایت والے کہنے لگے ابو جہل ماجرا کیا ہے، سیدھی بات بتا۔ کہنے لگے یہ جو ہے نا عبداللہ کا لخت جگر، عبد المطلب کا پوتا، یہ جو نئے دین کی دعوت دینے لگے ہیں، یہ جو کلمہ طیبہ کی دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت کو جو قبول کرتا جا رہا ہے پھر ان کا بن جاتا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بھائی کو نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے بھائی اس نبی کے قدموں پہ قربان۔ وہ والد کو نہیں دیکھتا، کہتے والد اس نبی کے قدموں پہ قربان۔ وہ اپنی برادری کو نہیں دیکھتا کہ میری برادری نبی کے قدموں پہ قربان۔ پنچایت والوں نے کہا ابو جہل چاہتے کیا ہو؟ ابو جہل کہنے لگا اس آدمی کو ختم ہی کریں گے، معاذ اللہ
تب مکے کا امن و سکون لوٹ کے آئے گا۔ ابو جہل کی تقریر ایسے انداز میں تھی، ابو جہل نے اسلام کے خلاف اس انداز میں گفتگو کی، اس گفتگو میں بیٹھنے والے، پنچایت میں بیٹھنے والے نوجوانوں میں ایک نوجوان اٹھا اور ساری پنچایت کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آج اس جھگڑے کو میں ختم کروں گا، آج اس نوجوان کو میں مٹاؤں گا۔ یہ کون تھا؟ یہ خطاب کا بیٹا عمر تھا۔ پنچایت سے اٹھے، اندھیرے میں اللہ کے نبی کی دعا، صبح کو عمر ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے نکلیں، ارادہ کیا ہے؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو معاذ اللہ قتل کرنے کا۔ اتنا سخت دشمن عمر، بڑے غصے میں لال پیلا سرخ چہرہ ہوا پڑا، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، عمر بڑی تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ راستے میں جاتے جاتے بنو زہرہ کا ایک نوجوان ملا۔ عمر آج تو تیور بدلے ہوئے ہیں، آج تو آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے ہیں، آج تو چہرہ تمہارا یوں ہے جیسے چہرے پہ انار نہ چھوڑ دیا گیا۔ خیر تو ہے، کس پہ غصہ ہے اتنا؟ عمر کہنے لگے، جس نے مکے کا سکون تباہ کیا آج اسے ختم کرنے جا رہا ہوں، جس نے بھائی کو بھائی سے توڑا آج اس کا قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں، جس نے ساری برادری کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا آج اس کو پار لگانے جا رہا ہوں۔ بنو زہرہ کا شخص کہنے لگا، اے عمر تمہاری مراد کیا ہے؟ کس کو ختم کرنے جا رہے ہو؟ عمر کہنے لگے، عبداللہ کے بیٹے کو ختم کرنے جا رہا ہوں، عبد المطلب کے پوتے کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ جو بنو زہرہ کا آدمی تھا وہ بھی مسلمان تھا، کہنے لگے، عمر تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اگر تم اس پہ تلوار اٹھاؤ گے، بنو ہاشم پورا خاندان ان کا مکے میں بیٹھا ہے، کیا بنو ہاشم تمہیں زندہ چھوڑے گا؟ بنو زہرہ یہ قبیلہ کیا تمہیں زندہ چھوڑے گا؟ عمر کہنے لگے، لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے، اور بے دین کو عربی میں کہتے ہیں صابی۔ لگتا ہے تو نے بھی آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، تو نے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ وہ بنو زہرہ کا آدمی کہنے لگا، ہاں عمر میں بھی مسلمان ہوں اور توحید کا کلمہ زبان سے پڑھا۔ فاروق اعظم کو غصہ آیا، کہنے لگے، نبی کو تو بعد میں دیکھوں گا، پہلا عمر تیرا کام تمام کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا، عمر مجھے بعد میں دیکھنا، پہلے اپنی بہن کی خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے۔ فاروق اعظم کے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میری بہن، میرے گھر والے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ بیٹھے۔ فاروق اعظم نے پیارے نبی کا ارادہ چھوڑا، اپنے گھر کی طرف لپکے۔ اب جب اپنی بہن کے گھر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟ دروازے کو کنڈی لگی ہوئی ہے اور اندر کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ سیدنا عمر نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا، کیونکہ نبی کے پیارے صحابی سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر کی بہن اور ان کے بہنوئی کو اللہ کا قرآن سکھا رہے تھے۔ مسلمانوں، یہ پہلا دور ہے جب کوئی مسلمان ہوتا، کلمہ پڑھتا، وہ سب سے پہلے جس چیز کے سیکھنے کا دل میں شوق رکھتا وہ رب کی کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ سب سے پہلے اسے نماز سکھائی جاتی۔ آج تو جوانی گزر جاتی، بڑھاپا گزر جاتا ہے، لیکن قرآن کھولنے کی فرصت نہیں ملتی، قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، قرآن سمجھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ اب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی چھپ گئے، دروازہ لیٹ کھلا، سیدنا عمر بڑے غصے سے داخل ہوئے، اپنے بہنوئی کو کہنے لگے، کیا پڑھ رہے تھے؟ اور پتہ سیدنا عمر کے بہنوئی کون ہے؟ سعید بن زید، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان 10 مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں جن کو اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ سعید بن زید، اور سیدنا عمر کی بہن کا نام ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے بہنوئی سے کہنے لگے، مجھے بتاؤ ابھی تم کیا پڑھ رہے تھے، کیا سیکھ رہے تھے؟ کہ تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، کہ تم صابی ہو گئے ہو؟ سعید بن زید کہنے لگے، ہم نے دین حق کو قبول کیا ہے، ہم نے اللہ کی توحید کو قبول کیا ہے، ہم نے نبی کی رسالت کو قبول کیا ہے۔ عمر کو غصہ آیا، اپنے بہنوئی کو مارنے لگے، سامنے بہن آئی، عمر نے بہن کو بھی دھکا دیا، بہنوئی کو مارنے اتنا مارا زمین پہ گرا دیا، لیکن جب بہن کے بدن سے خون نکلا،
عمر پھر بھی اپنی بہن کو مار کے سینہ عمر کا نرم ہوا۔ بہن نے آگے سے مخاطب کر کے کہا عمر کیا تو ہمیں مار کے دین چھڑوا لے گا؟ جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے کہ تیری مار کی وجہ سے محمد عربی کا دامن چھوڑ دیں گے؟ یہ تیری بھول ہے، تیری رگوں میں جس ماں باپ کا خون ہے، فاطمہ کی رگوں میں بھی اسی ماں باپ کا خون ہے، تو مارتا مارتا تھک جائے گا، تیری بہن اپنی جان تو دے سکتی ہے، نبی کا دین قربان کر سکتی؟ اللہ اکبر۔ یہ بات بجلی کی طرح عمر پہ گری کہ میری بہن میں یہ جرت کہاں سے آ گئی، اتنی طاقت اور دلیری کہاں سے آ گئی؟ یہ میری بہن وہی تو ہے، میں آتا جس کی نظریں جھک جاتی، میری آواز کے سامنے جس کی آواز پست ہو جاتی، میں آواز کہتا، میری بہن جی کہہ کے لبیک کہتی، آج میں عمر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تو سیدنا عمر کے دل پہ چوٹ لگی، دل نرم ہوا، غصہ ٹھنڈا ہوا، اپنی بہن سے کہنے لگے وہ مجھے بھی دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ کہنے لگی وہ جو اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے نا، لا یمسہ الا المطہرون، اے عمر ناپاک لوگ رب کا قرآن چھو سکتے؟ اس کے لیے تو غسل کرنا پڑے گا، اس کے لیے تو وضو کرنا پڑے گا۔ جو خباب رضی اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے تھے نا، جب عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوتا دیکھا، خباب بھی باہر نکل آئے، رب کا قرآن سنایا، سورہ طٰہٰ پڑھ کے سنائی۔ اب ادھر اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسلمانوں قرآن میں بڑی پاور ہے، اللہ کے قرآن میں بڑی تاثیر ہے۔ سورہ طٰہٰ پڑھی گئی، سیدنا عمر کے دل سے شرک کا اندھیرا توحید کے نور سے بدل جاتا ہے، کفر کی ظلمت قرآن سن کے اسلام کی روشنی میں بدل گئی، دل نرم ہوا۔ اب خباب سے پوچھنے لگے وہ نبی کہاں ملیں گے، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ سیدنا خباب نے خوشخبری دے دی، اے عمر تیرے مقدر کو سلام ہو، تو یوں ہی نہیں آیا، تو لایا گیا ہے، کیونکہ میں نے رات اپنے کالی کملی والے آقا کو خانہ کعبہ کے سامنے یہ دعا مانگتے سنا تھا، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین بعمر بن ہشام او بعمر بن خطاب، اے اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو شوکت عطا فرما۔ ان دو آدمیوں میں ایک ابو جہل ہے، دوسرا عمر بن خطاب ہے، ان میں جو تجھے پیارا ہے اسے اسلام کی سربلندی کے لیے قبول کر۔ اے عمر مجھے لگتا ہے جو نبی نے دعا رات مانگی تھی وہ دعا قبول ہوئی ہے، اس کا ثمر بن کے تو اسلام لانے کے لیے آ گیا۔ اب سیدنا عمر چل رہے ہیں، آئے تھے ہاتھ میں تلوار لے کے نبی کو قتل کرنے۔ جو عمر قتل کے ارادے سے آیا، جب رب کا قرآن سنا وہ نبی کا غلام بن کے بیٹھ گیا۔ اب پیارے نبی کے صحابہ بیٹھے ہوئے، دار ارقم کا گھر ہے، دور سے نظر پڑی صحابہ کی، یہ تو عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، آپس میں گفتگو کرنے لگے، لگتا ہے عمر کا ارادہ اچھا نہیں ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے اللہ کا شیر کہا گیا، نبی کا شیر کہا گیا، سیدنا حمزہ کہنے لگے چھوڑ دو، عمر کو آنے دو، ارادہ اچھا ہوا سینے سے لگائیں گے، برا ارادہ ہوا تلوار بھی عمر کی، سر بھی عمر کا ہوگا۔ یہ نبی کے اوپر جان دینے والے صحابہ۔ اب سیدنا عمر آگے بڑھے، جب آئے پیارے نبی کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی نے یوں پکڑا عمر کو، اے عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا تو اللہ کے دین کو قبول کر؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا تو اللہ کے نبی پر ایمان لا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آنکھیں جھکی ہوئی، زبان پستی میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ عمر تو آیا ہی اس لیے ہے، کلمہ پڑھائیں، عمر کو اپنا غلام بنا لے۔ ادھر سیدنا عمر نے کلمہ پڑھا زبان سے، جب عمر کی زبان سے کلمہ نکلا، اللہ اکبر، صحابہ کرام اتنے خوش ہوئے، اس خوشی میں آ کے صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اتنی زور سے نعرہ لگایا، مکے کی سرزمین اس نعرے سے گونج اٹھی، سارے مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں۔ ادھر سے جبریل امی کو رب نے بھیج دیا، جبریل وحی لے کے آئے، وحی کیا لے کے آئے؟ کالی کملی والے آقا اس عمر کے اسلام لانے سے جیسے زمین والے خوشیاں منا رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔
تمہیں یارو مبارک ہو۔ عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا۔ عمر کے اسلام لانے سے اگر تکلیف ہوئی تو مشرکوں کو، اگر درد ہوا تو کافروں کو۔ عمر کے اسلام لانے سے مومن بھی خوش، آسمان کے فرشتے بھی۔ اگر کسی کو تکلیف ہوئی تو کس کو ہوئی؟ کافروں کو۔ اگر کسی کو تکلیف ہوئی تو مشرکوں کو۔ اگر کسی کو درد ہوا تو نبی کے دشمنوں کو۔ اور آج تک عمر کے اسلام سے خوشیاں مناتا ہے تو ایمان والا، خوشیاں مناتا ہے تو اللہ کے فرشتے، اور آج بھی اگر عمر کے اسلام سے کسی کو تکلیف ہے تو وہ دنیا کے کافر کو تکلیف ہے۔ اب اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے، عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ قربان جاؤں عمر تیری عظمت کو، جس کے سینے پہ نبیوں کے امام نے ہاتھ رکھا۔ اور کس لیے رکھا؟ الہی، عمر کے دل میں جو اسلام کی دشمنی تھی، جو قرآن کی دشمنی تھی، جو نبی کی دشمنی تھی، اس دشمنی کو ایمان کی محبت سے تبدیل کر دے۔ یہ نبی کی دعا جو رات کو مانگی صبح کے اجالے میں پوری ہوئی، جو اس وقت مانگی اسی وقت پوری ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اللہ کے نبی بھی بیٹھے، تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت ہوا۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا مسلمان نماز کی تیاری کرنے لگے، وہیں صفوں کو سیدھا کرنے لگے۔ فاروق اعظم ادب سے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، کہ دین اسلام حق نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا عمر حق ہے۔ کیا آپ سچے نبی نہیں؟ اے عمر میں سچا نبی ہوں۔ یا رسول اللہ، اگر دین بھی حق ہے، آپ بھی اللہ کے برحق نبی ہیں، تو پھر یہ چھپ چھپ کر عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ پیارے نبی نے کہا عمر، تجھے تیری قوم کا حال پتہ ہے، وہ خانہ کعبہ کے قریب جانے نہیں دیتے۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ، جب عمر ایمان لے آئے، عمر کلمہ پڑھ لے، تو پھر چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، عمر اپنی نگرانی میں کعبہ کا در کھلوائے گا۔ اب سیدنا عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، اب چھپ کر عبادت نہیں، اب تو ہم خانہ کعبہ کے پاس ہی نماز پڑھیں گے۔ جب عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، ابو جہل بھی خوش تھا، مکے کے چودھری خوش تھے۔ آج عمر تو بڑا نہ ڈر ہے، جس کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے عمر کا مقابلہ کوئی نہیں کر پاتا، عمر کے سامنے کوئی نہیں ٹکتا۔ آج عمر قتل کر کے آئے گا، لیکن جب اللہ کے نبی نے کہا چلو، عمر کے کہنے پہ آج خانہ کعبہ کے پاس جا کے نماز پڑھیں گے۔ آپ نے صحابہ کے دو گروہ کیے، پہلے 39 لوگ مسلمان تھے، 40ویں سیدنا عمر آئے۔ یہ 40 لوگ اللہ کے نبی دو لائنیں بنائیں، ایک لائن کے سامنے آپ نے اللہ کے شیر سیدنا حمزہ کو کر دیا، دوسری لائن کے سامنے جرت و بہادری کی مثال سیدنا عمر کو کر دیا۔ سیدنا عمر یوں تلوار لہراتے جا رہے ہیں، مکے کے چودھری بھی کھڑے، بڑے بڑے مشرکوں کے سرغنہ کھڑے، مسلمان آ رہے ہیں، لیکن جب سامنے عمر کو دیکھا سب کی وہی ہوا نکل گئی۔ عمر نے للکار کے کہا جس نے بیوی کو بیوہ کروانا ہو راستہ روکے، جس نے بچوں کو یتیم کروانا ہو سامنے آئے، جس نے اپنا سر قلم کروانا ہو عمر کے سامنے آئے۔ کوئی سامنے نہ آیا، یہ جو پہلے چھپ کے عبادت ہو رہی تھی، عمر آئے خانہ کعبہ کا در کھل جاتا ہے۔ اس لیے آپ کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کا اسلام لانا اسلام کی، اور عمر کی ہجرت، جب مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، عمر کا ہجرت کرنا، فرمایا عمر کی ہجرت وہ نصرت الہی تھی، اور عمر کی خلافت اللہ کی مسلمانوں پہ بہت بڑی رحمت تھی۔